الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے اصلاح معاشرہ کے مختلف نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں انسان کے تنہائی میں کیے جانے والے گناہ، سوشل میڈیا اور اس انداز کے وسائل پر جو آج کی غلط کاریاں اور غلط کیفیات کے ذریعے سے جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پر 3 ہفتے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھنے اور دنیا کے اندر کامیابی کے لیے مختلف فنون میں اور مختلف مباح چیزوں میں اپنی انرجی کو صرف کریں اور اس انداز کی چیزوں سے بچیں جن میں ان کے رات کے قیمتی اوقات کی تباہی ہوتی ہے، اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اس بیماری کا تذکرہ کیا گیا تھا جو بیماری قرآن و سنت میں منافقوں کی بیماریوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نفاق یعنی انسان دل میں کچھ رکھے، ظاہر کچھ اور کرے، دنیا کے سامنے دوگلی پالیسی اختیار کرے، دوہرا چہرہ اختیار کرے اور غلط انداز کی پالیسی اختیار کر کے کسی کے سامنے اچھا بن جائے، کسی کے سامنے برا بن جائے، ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرے اور دوگلی پالیسی اختیار کر کے وہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو تباہ و برباد کرے۔ اس سلسلے میں 2 خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور اس کے بعد یوم جمہوریہ کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ 69 سال گزرنے کے بعد ہمارے وطن عزیز اس جمہوریت والے ملک نے جو ایک سیکولر ملک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے کیا چیزیں پائی ہیں اور کن چیزوں کو کھویا ہے۔ اس پورے کے پورے عرصے میں، اس طویل مدت میں کیا اس کو جھوٹ سے، دغا سے، ناانصافی سے اور اسی انداز سے غلط انداز کے فیصلوں سے نجات مل سکی یا نہیں مل سکی؟ یہ ملک کرپشن سے آزاد ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ اقلیات پر ظلم و جور سے آزاد ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ مساجد پر، اقلیات کی عبادت گاہوں پر اور اسی طرح سے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و جور کرنے سے یہ آزاد ہو سکا نہیں ہو سکا؟ ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ یہ ایک مناسبت تھی، ایک وقت تھا جس کی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ وہی سلسلہ دوبارہ آپ کے سامنے جوڑا جا رہا ہے۔ جو معاشرے میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، جو ناسور پائے جاتے ہیں، جس انداز کے زہر اور جس انداز کے کینسر جیسے موذی امراض پائے جاتے ہیں، ان امراض میں بے شمار ایسے امراض ہیں جن کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ مسلمان شرکیات کو بھی اپناتا ہے، مسلمان بدعات کو بھی اختیار کرتا ہے، مسلمان دین اسلام کے نام پر جھوٹ بھی بولتا ہے، دین اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانیاں کرتا ہے، دین کے نام پر مبالغہ آرائی کرتا ہے، نہ جانے کون کون سی باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر کے ان کو تقویت پہنچا کر کے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جتنے ناسور دیکھے جائیں
دھوکہ دھڑی دیکھ لی جائے، نفاق کی علامتیں دیکھ لی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط معاملات دیکھ لیے جائیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے غیبت کی صفتیں دیکھ لی جائیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے اتہام تراشیاں دیکھ لی جائیں، گھروں کے اندر بے پردگی دیکھ لی جائے، مردوں کی بے حیائی دیکھ لی جائے، عورتوں کی بے پردگی دیکھ لی جائے، بچوں کی غیر اسلامی حرکتیں دیکھ لی جائیں، موسیقی ہو، جھوٹ بولنا ہو، گھروں کے اندر فحش کاریاں ہوں، گھروں کے اندر جھوٹ اور سچ کو ملا کر کے لوگوں کو مغلوب کرنے کی کوششیں کی جائیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بیماری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس بیماری کو لے کر کے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دینا چاہیں تو اجازت دے دیں، اور چھوڑنے کی ترکیب بتانا چاہیں تو مجھ کو اس بات پر ابھار دیں کہ میں ان بیماریوں کو چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ میں زنا کرنے کا عادی ہوں، میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، میں شراب پینے کا عادی ہوں، میں نشہ کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، بیٹھایا، اس کے اوپر شفقت کی اور فرمایا کہ جاؤ، آج کے بعد سے جھوٹ سے کام نہ لینا، جھوٹ نہ بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہ رگ کو پکڑ لیا تھا، اس کی کمزوری کو پکڑ لیا تھا، اس کو یہ تلقین نہیں کی کہ زنا چھوڑ دینا، یہ بھی تلقین نہیں کی کہ نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دینا، بس یہی نصیحت کر دی کہ خبردار آج کے بعد سے جھوٹ سے کام نہ لینا، جھوٹ مت بولنا، غلط بیانی نہ کرنا، مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر سچائی کو لازم کیا ہے، لہذا سچائی کو پکڑے رہنا۔ وہ چلا گیا، جب زنا کرنے کے لیے اس کے قدم بڑھے اور اس کے دل نے اس بات کی چاہت کا ارادہ کیا کہ میں زنا کر لوں اور اس انداز کی گمراہی کو اختیار کر لوں، تو اس کے دل نے یہ کہا کہ اگر کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مل کر کے پوچھیں گے کہ کیا تم نے زناکاری کو چھوڑ دیا، کیا تم نے شراب اور جوئے کو چھوڑ دیا، میں نے سچائی کے ساتھ کام لینے کا وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے مجھ کو سچ بولنا پڑے گا۔ میں نے سچ بولا تو میرے عیوب کھل جائیں گے، میرے جرائم کھل جائیں گے، میری چوری کھل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچائی سے کام لینے اور جھوٹ کو چھوڑنے کی جو تلقین کی تھی، اس ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے زناکاری چھوڑ دی، اس نے شراب خوری چھوڑ دی، اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی، اس جواب دہی کے تصور کی وجہ سے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کون سی بیماری کو چھوڑ سکے، کون سی بیماری کو نہیں چھوڑ سکے۔ تو ایک جھوٹ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس کے زناکاری کی عادت چھوٹ گئی، ایک جھوٹ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس کے شراب خوری کی عادت چھوٹ گئی، ایک جھوٹ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس نے ساری کی ساری برائیوں کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ جھوٹ ایک ایسی وبا ہے، جب انسان کے زبان پر آ جاتا ہے انسان کو اس کی لذت ملنے لگتی ہے، شیطان رجیم کے بہکاوے میں آ کر کے وہ بڑے آرام کے ساتھ سوچ لیتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر کے نجات حاصل کر لوں گا، جھوٹ بول کر کے اپنے دامن کو بچا لوں گا، جھوٹ بول کر کے لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں ساری کی ساری بیماریاں اس سے قریب آنے لگتی ہیں، وہ برائیوں کو اعلان انجام دیتا ہے، اس کی تعویل کر لیتا ہے، وہ برائیوں کو سری انداز سے انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہے، وہ برائیوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور صرف جھوٹ کی خصلت کے نتیجے میں وہ ساری کی ساری برائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی خصلت جس کے نتیجے میں ہماری تجارت مشکوک ہو کر کے رہ گئی، یہ جھوٹ جس کے نتیجے میں ہم لوگ ناپ تول میں کانٹے لگاتے ہیں،
یہ جھوٹ جس کے نتیجے میں ہم لوگ تعمیرات کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور معاملات تو یہاں تک آ گئے کہ مسلمانوں میں وہ تنظیمیں یا اسی انداز سے وہ آفیسز جو مسلمانوں میں عبادات کے فروغ کا کام کرتے ہیں، حج و عمرے کے ٹورز اینڈ ٹریولز کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بول کر کے، فراڈ کر کے، ان کو غلط انداز کی چیزوں میں پھنسا کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اپنی عبادات کو جھوٹ میں ملوث کر دیا، آج مسلمانوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو جھوٹ کے ساتھ مخلوط کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس کو بولنے کے نتیجے میں انسان نہ جانے کون کون سے گڑھوں میں جا کر کے گرتا ہے، اس جھوٹ کے نتیجے میں انسان نہ جانے کون کون سی بیماریوں اور کون کون سی برائیوں کا عادی بنتا ہے، ان میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو بھی کمزور کرتا ہے، اپنے عمل کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، اور اپنی شخصیت کو بھی مجروح کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تجارت کرتا ہو ساتھ میں جھوٹ بولتا ہو، ایک ایسا انسان جو لین دین کرتا ہو ساتھ میں مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے کام لیتا ہو، ایسی صورت میں اس کی دکان، اس کی تجارت، اس کے معاملات، اس کا لین دین 2-4-10 سال سے زیادہ نہیں چلنے والے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، تو اس کے بعد لوگ لین دین چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کی برائی ایک ایسی برائی ہے جس کو اختیار کرنے والا اپنی شخصیت کو ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو صرف یہ نصیحت کر دی کہ جاؤ آج کے بعد سے جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ چھوڑنے کے نتیجے میں اس کی زنا کاری کی عادت چھوٹ گئی، جھوٹ کو چھوڑنے کے نتیجے میں شراب خوری کی عادت چھوٹ گئی، جھوٹ کو چھوڑنے کے نتیجے میں ساری کی ساری برائیوں کو اس نے خیر بات کہہ دیا۔ اس ایک جھوٹ کو اپنی زندگی سے الوداع کہہ دیں، یہ جھوٹ آپ کی زندگیوں سے نکل جائے۔ اس جھوٹ کے بغیر اگر آپ سچائی کے ساتھ کام لینے اور سچائی کا سامنا کرنے کے عادی بن جائیں تو ایسی صورت میں رب کائنات آپ کی شخصیت کو ابھار کر کے، نکھار کر کے، باوزن بنا کر کے، قابل اعتماد بنا کر کے دنیا کے سامنے ایسے پیش کر دے گا کہ انسان آپ کے اوپر، پوری کی پوری انسانیت آپ کے اوپر اعتماد کرنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے مکی دور میں جب آپ کو مظلومیت کی زندگی گزارنی پڑی، آپ کے پاس کفار و مشرکین مکہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو زد و کوب کرنا چاہتے تھے، تکلیفیں پہنچانا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ ان لوگوں نے ناروا سلوک کیا، اس کے باوجود ان لوگوں کی زبان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی کلمہ آتا تھا، کسی چیز سے آپ کی شخصیت کو متصف کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے، یہ ایک ایسا انسان ہے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ سچائی کے ساتھ چلنے والا انسان ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ پر نصب کرنے کا معاملہ آیا، سیلاب میں وہ اس سے نکل چکا تھا، کفار و مشرکین مکہ کے سارے سردار مسجد حرام میں جمع ہوئے، آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کون پہلے پتھر اٹھا کر کے خانہ کعبہ پر نصب کرے گا، کون اس کو اٹھائے گا، کون لے کر کے جائے گا، کون نصب کرے گا۔ اس کی فضیلت تھی، اس کا ایک مقام تھا۔ جب ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کل صبح سویرے جو انسان سب سے پہلے خانہ کعبہ میں یا مسجد حرام میں داخل ہوگا، ہم اپنا قضیہ اور اپنا فیصلہ اس کے حوالے کر دیں گے، سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے، اور اگلے دن پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، جن کے اوپر رسالت نہیں اتری تھی، جن کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، جب ان کا چہرہ دیکھتے ہیں کفار و مشرکین مکہ جو ان کے جان کے دشمن بننے والے تھے،
تو خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے کہا ایک ایسا انسان آ گیا جو امانتداری کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ قضیہ آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے چادر منگوائی، چادر پر پتھر رکھا گیا، سارے کفار و مشرکین کے سرداروں سے کہا کہ چاروں جانب سے اس کو اٹھایا جائے، خانہ کعبہ تک لایا جائے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس پتھر کو وہاں پر نصب کر دیا۔ یہ سچائی اور امانتداری کا نتیجہ تھا کہ دشمنی کے باوجود اور اسی انداز سے ہمارے موقف کے خلاف بات کرنے والی ایک شخصیت، اس کے خلاف ہونے کے باوجود ہم لوگ اس کے اوپر اور کفار و مشرکین نے اس کے اوپر اعتماد کیا تھا۔ یہ سچائی کا نتیجہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب پڑا کہ آپ سچائی کے ساتھ کام لینے والے ہیں۔ یہی اسباب تھے کہ کفار و مشرکین مکہ جو آپ کے جان کے دشمن بن چکے تھے، آپ کو مکہ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے، جن لوگوں نے آپ کے خلاف پہرے بیٹھائے تھے، جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر گرانے تک کی سازشیں کی تھیں، ان لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، مدینہ کی جانب کوچ کر جائیں، کفار و مشرکین کے پہرے بیٹھے ہیں، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی نگاہوں کے سامنے سے نکل گئے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی مسئولیت کیا تھی؟ وہ مسئولیت یہ تھی کہ آپ نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا مکلف بنایا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس میرے دشمنوں کی، مکہ میں رہنے والوں کی امانتیں میرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ کو امانت دار سمجھ کر کے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، جب کفار آئیں گے، مشرکین آئیں گے تو ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ یہ سچائی تھی، یہ ایمانداری تھی، یہ امانت داری تھی جو آج مسلمانوں کے اندر سے رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہم کو سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن جھوٹ کون سی حدیں پار کر جائے، جھوٹ کے ذریعے سے آج کے دور میں کون کون سے کارنامے انجام نہ دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جھوٹ کو جس انداز سے ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی کا کوئی دن یا کوئی گھنٹہ یا کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ گزرتا ہی نہیں۔ غلط بیانی کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے دامن کو بچا لیا، غلط بیانی کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عزت کما لی، غلط بیانی کر کے اور جھوٹ بول کر کے ہم اس بات کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ غالباً ہم بچ گئے، لیکن رب کائنات کے دربار میں ہم کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کے دربار میں ہمارے اس جھوٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کے فرشتے جو ہمارے اوپر تعینات کیے گئے ہیں، ان فرشتوں کے ذریعے ہمارے اس جھوٹ کو درج کر دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ قبیح جھوٹ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین پر بولا جائے، اللہ رب العالمین کی جانب کسی ایسی بات کی نسبت کر دی جائے جو بات اللہ رب العالمین سے ثابت نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا اس کی سند کمزور ہے، یا وہ بات من گھڑت ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے خراب جھوٹ ہے، سب سے خطرناک جھوٹ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ بولا کرو، جو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں فرمایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا
کہ میں تم سے بہت زیادہ گفتگو کروں، بہت زیادہ بولوں، بہت زیادہ گفتگو کر کے تمہارے درمیان اٹھوں بیٹھوں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے زیادہ گفتگو نہ کروں، اتنا زیادہ نہ بولوں کہ بولتے بولتے یہ بے وفا زبان ہماری زبان سے جھوٹ نکال دے۔ ایسا نہ ہو کہ مبالغہ آرائی کرتے کرتے ہم کوئی ایسی بات بول جائیں جس کی بنیاد پر ہم رب کائنات کے دربار میں جھوٹے شمار ہونے لگیں۔ اس وجہ سے انسان جو بات بولے وہ بات سوچ سمجھ کر کے بولے، اور بولے تو سچائی کے ساتھ بولے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ یہی اسلام کا نظریہ ہے۔ اسی طرح سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو انسان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اس کی بات اس کے سامنے کہتا ہے، مقصد کیا ہے کہ دونوں کے درمیان قربت ہو جائے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کے درمیان نہ اتفاقی چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی تعریف نہیں کی، لیکن اس کے سامنے جا کر کے یہ کہیں کہ فلاں انسان آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسا بیان دے رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو، قربت پیدا ہو۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج معاشرہ کیسے پلٹ چکا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان دشمنی کو سخت کرنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان بغاوت چھیڑنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان دشمنیاں بڑھانے کے لیے آج مسلمان جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے والے یا غلط بیانی کرنے والے لوگ خال خال نظر آئیں گے۔ اسلام نے جس چیز سے روکا، جس بات کو غیبت قرار دیا، جس بات کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے کہ اگر پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے، اس کے باوجود ہماری گھٹیوں میں، ہماری عادتوں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ جھوٹ پیوست ہو چکا ہے۔ اس جھوٹ نے ایسا گھر بنا لیا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی۔ یہی اسباب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جھوٹ جس برائی کو لے کر کے آتا ہے، اور سب سے زیادہ برا جھوٹ جو ہوتا ہے، اور وہ انسان جو صاحب اختیار، صاحب سطوت، صاحب طاقت، صاحب حکم ہونے کے باوجود ایسا انسان ہے جس کا شمار ذمہ داران میں ہوتا ہے، حکام میں ہوتا ہے، بادشاہوں میں ہوتا ہے، آفسوں کے ذمہ داران میں ہوتا ہے، مساجد کے ذمہ داران میں ہوتا ہے، جو سارے کے سارے لوگوں کے اوپر رہ کر کے ان کو اپنی ماتحتی میں رکھ کر کے ان کے سامنے حکم چلاتا ہے۔ اگر وہ بھی جھوٹ بولنے لگے تو ایسی صورت میں ایسا جھوٹ بولنے والا انسان وہ جھوٹا ہے جس پر رب کائنات کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں، آج کی سیاست میں آپ دیکھ لیں، جتنا بڑے سے بڑا وزیر ہے، جتنا بڑے سے بڑا حاکم ہے، اتنا زیادہ ماہر فن ہے کہ وہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے میڈیا کو نہ جانے کون کون سے جھوٹ سے بھر دے۔ اور آج کے دور میں میڈیا جس کے پاس پیسوں کی اور مال و دولت کی بھرمار ہے، جس کے پاس کسی انداز کی کمی نہیں، وہ بھی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان بے چینی پیدا کرنے کے لیے سارے جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ آج میڈیا
جھوٹ کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے چینلز کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے اخبارات کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی میڈیا کو دیکھ لیں، ان میں بھی جھوٹ سے کام لینے میں کسی انداز کی کوتاہی نہیں کی جاتی، کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ جب جھوٹ اتنا زیادہ عام ہو جائے تو رب کائنات کی لعنت کے مستحق ہم سارے کے سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے، ان الصدق یہدی الی البر، کہ یہ سچائی کے ساتھ کام لینا یہ انسان کو نیکی کی جانب رہنمائی کرنے والی چیز ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جانے والا ایک بنیادی عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انسان سچائی سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب کائنات کے دربار میں اس کو سچوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جھوٹ جو ہے یہ فجور اور برائی کی جانب دعوت دینے والی چیز ہے، اور یہ فجور اور برائیاں، یہ سیاہ کاریاں، یہ غلط کاریاں، یہ برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اگر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹ بولنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ رب العالمین جھوٹوں میں شمار کر لیتا ہے، اور اس کا محشر آخرت میں جہنمیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے بارے میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ وہ اقوال جو ہمارے ائمہ سے وارد ہیں، وہ اقوال جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، ان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر کے اس کو تقویت دینے کی کوشش کی جائے۔ جھوٹی روایتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جائے، آپ کی جانب جھوٹ کو منسوب کیا جائے، یہ لعنتی عمل ہے۔ اس سے بچنا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ اس چیز پر غور و فکر نہ کریں، اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا۔ ان چیزوں میں پڑھ کر کے آپ جھوٹ کے ذریعے سے کام لینے لگیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی نگاہیں، انسان کے کان، انسان کا دل، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ان سے ساری کی ساری چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے غلط بیانی کیوں کی، غلط چیزوں کو کیوں سوچا، غلط باتوں کو کیوں سنا، اور غلط چیز کی کیوں گواہی دی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جھوٹ کو خیر بات کہیں اور سچائی سے کام لیں۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من تحلم بحلم، جس نے کوئی خواب دیکھا، لم یرہ، جس نے کسی خواب کے بارے میں ذکر کیا جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خواب دیکھے بغیر خواب کو بیان کرنے والے کو قیامت کے دن جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ باندھنے کا کام دیا جائے گا۔ جو کے 2 دانے دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کے درمیان گرہ باندھو، گٹھا باندھو، اور اس کو باندھ نہیں سکے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَفْعَلْ، یہ کر نہیں پائے گا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، اور جس نے کسی قوم کی کوئی بات سننے کی کوشش کی جبکہ وہ قوم اس بات کو ناپسند کرتی ہے، وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسے کو پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ آج کے دور میں 2 لوگ کہیں بات کر رہے ہیں تو 10 لوگوں کو یہ ٹوہ لگ جاتی ہے کہ کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بارے میں کوئی گفتگو کی جا رہی ہے۔ کان لگا کر کے سننے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیوائس لگا کر کے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اگر لوگوں کے یہ چاہنے کے باوجود کہ کوئی نہ سنے اس کو سننے کی کوشش کی گئی تو ایسی صورت میں قیامت میں سیسے کو پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک طویل روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک میں دو انسان آئے، دو فرشتے آئے، آپ کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، آپ کو آسمان پہ پہنچا کر کے بے شمار افراد دکھائے گئے، نعمتیں دکھائی گئیں، برے شکل کے لوگ دکھائے گئے، اچھی شکل کے لوگ دکھائے گئے، اور انہی میں ایک فرد ایسا دکھایا گیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے جبڑوں کو اس کے کان تک یا اس کے پیچھے کے حصے تک، اس کی آنکھوں کو اور اس کے کان کو اور اس کے جبڑوں کو اور اسی طرح سے اس کے چہرے کو اس کے پیچھے گدی کے حصے تک چیڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جڑ جاتا ہے، پھر سے فرشتہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر کے چیڑ دیتا ہے، اور اس کا پورا چہرہ اور جبڑا اس کی گردن تک پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے وہی عمل کیا جاتا ہے، پھر سے جڑ جاتا ہے، پھر سے وہی عمل کیا جاتا ہے۔ اس عذاب میں مبتلا ایک شخص کو دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آدمی اس قسم کے عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور نکل کر کے جھوٹ سے کام لیتا تھا، اور اس انداز سے جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ آسمان و زمین میں فوراً پھیل جایا کرتا تھا۔ وہ مساجد کے ممبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی روایتوں کی نسبت کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ اپنے سوشل میڈیا کو جھوٹی باتوں کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آج کے دور میں ایک جھوٹ انسان بولے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کر دی جائے تو چند سیکنڈوں میں وہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان نکلتا تھا، جھوٹ سے کام لیتا تھا، ایک جھوٹ بولتا تھا اور یہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا۔ اس کے عذاب کے نتیجے میں اس کے جبڑوں کو، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھ کو اس طرح سے پھاڑ اور چیڑ دیا جاتا ہے کہ وہ گردن تک پہنچ جاتا ہے، پھر سے اس کو جوڑا جاتا ہے اور پھر سے یہی عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جھوٹ سے، غلط بیانی سے اور اس انداز کی تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے بزنس میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے آفسوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، تمام کی تمام جگہوں پر صرف سچائی کے ساتھ کام لیں۔ یہ سچائی اگر ہم نے اختیار کر لی اور اس بات کا عزم کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ایسی صورت میں رب کائنات ہمارے اندر سے دوسری برائیوں کو دھیرے دھیرے ختم کر دے گا، دوسری برائیوں کو رخصت کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچائی سے کام لیں، جھوٹ کو خیر بات کہیں، جھوٹی گواہی سے دوری اختیار کریں۔ آج کے دور میں چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑے بہت فائدے کے لیے عدالتوں میں جا کر کے بعض مسلمان بھائیوں کے خلاف خود مسلمان بھائی دوسرے طبقے کے بعض افراد جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ اٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بات کی اہمیت اور بات کی خطرناکی کو بتانے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار اسی بات کو بولتے ہیں، بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار سن لو کہ تم لوگ جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تمہارے دامن پر آنچ آ جائے، تم کو ذبح کر دیا جائے، تم کو لعن طعن کیا جائے، تم کو مظلوم بنا دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، اس کے باوجود تم جھوٹی گواہی دے کر کے کسی مظلوم کو،
کسی مظلوم کے لیے کسی ظالم کو یہ موقع نہ دینا کہ اس کے اوپر ظلم و جور کر سکے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کام لیں، جب چلیں تو سچائی کے ساتھ چلیں، لین دین کریں تو سچائی کے ساتھ کریں، تجارت کریں تو سچائی کے ساتھ کریں، بولیں تو سچ بولیں اور جھوٹ کو خیر بات کہہ کر کے سچائی اور پاکیزگی کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔